بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اے سی سے پورا کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میری ساس نے اپنے ساتھ بستر پہ برف رکھی ہوئی تھی۔ مجھے پہلے ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اوپر سے رہی سہی کسر بستر پہ برف نے نکال دی تھی۔ میں نے اے سی کی سپیڈ کم کرنی چاہی، لیکن ساس نے مجھے کم کرنے نہ دی۔ یوں تو میری ساس بہت اچھی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی، بلکہ بیٹیوں سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کرتی تھی۔ شاید ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اس لیے، مگر ان کی کچھ حرکتوں سے مجھے چڑ سی تھی، لیکن میں ان کی وہ تمام حرکتیں خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ بھی تو مجھے مہارانیوں کی طرح رکھتی تھیں، میرے کسی کام پہ کوئی مکھ نہیں نکالتی تھیں، اور نہ ہی کہیں آنے جانے پہ پابندی تھی۔ میرے شوہر دبئی میں رہتے تھے اور گھر میں ہم دو عورتیں تھیں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میری مکان مالک بہت ہی اچھی عورت تھی، لیکن جیسے ہی کبھی وہ ہم سے کرایہ لینے یا کسی اور کام سے آتی، میری ساس ان کے سامنے نہیں آتی تھیں، اور اگر کبھی انہیں مکان مالکین کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ نقاب کر لیتی تھی۔ مجھے ان کی اس حرکت پر حیرت ہوتی تھی۔ کئی بار میں نے ان سے پوچھا بھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتی تھیں۔ اسی طرح وہ جب بھی سوتی تو بہت تیز اے سی چلا کر اور بستر پہ برف رکھ کر سوتی۔ ان سے میں جب اس بارے میں پوچھتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ مجھے بہت شدید گرمی لگتی ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ برف لے کر سوتی ہوں۔ ایک رات میں اور ساس سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ پہلے تو شدید نیند کے غلبے کی وجہ سے میں نے آوازوں کو اپنا وہم جانا، مگر جب آوازیں بلند ہو گئی تو مجھے لگا کہ جیسے ہمارے گھر کوئی گھس آیا ہے۔ میں نے فوراً مکان مالکین کو فون کیا۔ وہ بیچاری آدھی رات کو ہمارے گھر پہنچی۔ میں نے جب ساس کے کمرے کی لائٹ کھولی اور ساس کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ ساس تو… میرا نام صبا ہے، میں پنڈی میں رہتی ہوں۔ میری شادی میرے گھر والوں نے کر دی تھی۔ میرے شوہر اکلوتے بیٹے تھے، اور سسر کا انتقال میرے شوہر کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ گھر میں بس ہم دو خواتین ہی رہتی تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے شوہر کی دبئی میں نوکری لگ گئی تھی، اور وہ مجھے چھوڑ کر اپنے ماں کے پاس وہاں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب میں گھر میں بوریت محسوس کرنے لگی تو میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں کسی اسکول میں جاب کر لوں۔ یوں میں نے ایک اچھی اور بڑی اسکول میں جاب کرنی شروع کر دی۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسکول میرے گھر سے بہت فاصلے پر تھا۔ تب میں نے ساس اور شوہر کے مشورے پر اسکول کے قریب ہی کرائے کا مکان ڈھونڈ کر وہاں شفٹ ہو گئے اور اپنا مکان کرائے پر دے دیا۔ میری مکان مالکن سے بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ان کا ہمارے گھر آنا جانا ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ساس ان کے آنے پر یا تو کسی کام میں مصروف ہو جاتی یا پھر سو جاتی، اور اگر کبھی کسی نہ کسی وجہ سے ان کا آمنا سامنا ہوتا تو وہ نقاب کر لیتی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ وہ اس طرح کیوں کرتی ہیں، تو وہ مجھے ٹال دیتی۔ جب میرے شوہر دبئی گئے تو میں ساس کے ساتھ ہی اس کمرے میں سو جایا کرتی تھی، لیکن ان کے ساتھ سونا اور جوئے شیر لانا ایک برابر تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں فل اے سی چلاتی اور بستر پر بھی برف رکھ کر سوتی، اور کمرے میں اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ مجھے جب ٹھنڈ لگتی اور میں اے سی کی سپیڈ ہلکا کرنا چاہتی یا نائٹ بلب جلاتی تو وہ مجھے سختی سے منع کر دیتی۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ مجھے برا تو بہت لگا، لیکن وہ اور باتوں میں میرے ساتھ اتنی اچھی تھیں کہ میں نے ان کی ڈانٹ خاموشی سے سن لی اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ ہاں، ان کے اس رویے کی وجہ سے میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی کہ مجھے عجیب غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے نیند میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب آوازیں بلند ہونے لگی تو میں نے اٹھ کر جائزہ لیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں میری ساس کی کمرے سے آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری ساس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ڈر کر فوراً اپنی مکان مالکن کو فون کیا۔ وہ بیچاری بھی میری فون پر دوڑی چلی آئی تھی۔ میں نے ساس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مجھے لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائٹ کھولی اور ساس کی طرف دیکھا تو میری خوف سے چیخ نکل گئی تھی۔ ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور چہرہ خوفناک حد تک لال ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میری مکان مالکن میرے پیچھے ہی تھی۔ وہ مجھے ہٹا کر کمرے میں داخل ہوئیں تو میری ساس کو دیکھ
انہیں بھی حیرت کا ایک جھٹکا لگ گیا تھا۔ ہم ان کے بیٹے کی مدد سے اپنی ساس کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے انہیں ٹریٹ کیا اور ہمیں کمرے کے باہر ہی رکنے کو کہا۔ میں نے اپنی مکان مالکن سے پوچھا کہ انہیں میری ساس کو دیکھ کر اتنی حیرت کیوں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ میری ساس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، بلکہ وہ اور میری ساس بچپن کی سہیلیاں تھیں، لیکن وقت اور حالات نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ساس نے بچپن سے ہی بہت دکھ اور تکلیف دیکھی تھی۔ میری ساس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کا رویہ عموماً جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رویہ ان کی سوتیلی ماں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر وہ کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لاتی تھیں۔ ان کی سوتیلی ماں نے ان پر ہر ظلم کیا تھا۔ ان کی پڑھائی چھڑوا کر انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر کے کاموں میں جوت دیا تھا۔ ایک دفعہ میری ساس اپنے والد سے سوتیلی ماں کی شکایت کی تھی تو ان کی سوتیلی ماں نے ان کے والد کے سامنے تو ان سے معافی مانگ لی تھی، مگر اگلے دن ہی ان کے گھر سے نکلتے ہی انہیں بہت بری طرح زد و کوب کیا اور ان سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ اپنے والد سے ان کی شکایت کریں گی تو وہ انہیں زندہ جلا دیں گی۔ میری ساس اپنی سوتیلی ماں سے ڈرنے لگی تھی اور پھر دوبارہ کبھی اپنے والد سے ان کی شکایت نہ کی تھی۔ جب میری ساس شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کی سوتیلی ماں نے ان کی شادی ایک نسیحی اور جواڑی لڑکے سے کر دی تھی۔ وہ ان کو بہت مارتا پیٹتا تھا اور ان کو غلط کاموں میں مسلوط کرنا چاہتا تھا۔ میری ساس نے اسے بہت بار سمجھایا بجھایا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تھا۔ جب میری ساس نے اپنے شوہر کا رویہ اپنے والد کو بتانا چاہا تو ان کی سوتیلی ماں نے ایک بار پھر سے یہ کہہ کر ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے کہ اب ان کے والد میں اتنا دم و خم نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر کے مسئلوں میں اپنی جان ہلکان کرتی پھرے۔ میری ساس ایک بار پھر سے اسی شخص کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں بدلا تھا۔ جب ان کا بیٹا کچھ بڑا ہوا تو میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس ایک بار پھر سے بے آسرا ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے والد کے گھر گئی تھی تو ان کی سوتیلی ماں نے انہیں گھر میں گھسنے تک نہ دیا اور وہ دروازے سے ہی واپس آ گئی تھی۔ میری ساس زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ وہ کوئی نوکری کر لیتی۔ وہ بیچاری در در کی ٹھوکر کھانے لگی تھی۔ میری ساس کے پاس کوئی ایسا نہ تھا جس سے وہ اپنی غم بیاں کرتی، سوائے میری مکان مالکن کے، لیکن وہ خود حالات سے مجبور تھیں تو وہ سوائے ان کی دکھ بھری باتیں سننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ میری ساس اپنے بیٹے کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا بھی اپنے باپ جیسا بنے۔ میری ساس دن رات محنت مزدوری کرتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں۔ دن رات مزدوری کرنے پر بھی وہ ناکام ٹھہری تھیں۔ ایک دن میری ساس کے پاس اس کے شوہر کا دوست آیا اور اس نے میری ساس کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ میری ساس کے سر پر اپنے بیٹے کا اچھا مستقبل سنوارنا تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس آدمی کی کام کی پیشکش کو منظور کر لی۔ جب میری مکان مالکن کو معلوم ہوا تو انہوں نے میری ساس کو بہت سمجھایا، لیکن میری ساس نہ مانی۔ تب انہوں نے میری ساس سے ہر قسم کی تعلقات ختم کر لی تھی۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہاسٹل میں داخلہ کروا دیا تھا اور خود اس شخص کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا کرتی رہی تھی۔ بالآخر میرے شوہر ایک تابناک مستقبل کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس وقت تک میری ساس بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور پنڈی میں آ کر رہنے لگی تھی۔ اب انہیں اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجانے کا شوق ہوا اور یوں انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی۔ جب میرے شوہر نوکری کے لیے دبئی چلے گئے تھے اور مجھے گھر میں بوریت ہونے لگی تھی، انہوں نے مجھے اسکول میں جاب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اصل میں وہ مجھے گھر سے زیادہ دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے ان کی بیماری کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ وہ کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی اور جب وہ کینسر کی دوائیں کھاتی تھیں تو ان کے جسم میں آگ سی لگتی تھی۔ اس لیے وہ سوتے وقت اے سی چلاتی تھیں اور بستر پہ برف رکھتی تھیں۔ وہ کمرے میں اندھیرا بھی اس لیے رکھتی تھیں تاکہ اگر کبھی ان کی رات میں طبیعت خراب ہوئی تو میں ان کا چہرہ نہ دیکھ سکوں۔ میری مکان مالکن کو تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اس لیے وہ ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کبھی مجھ پر یا ان کے بیٹے پر ان کے کام کا راز کھلے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ وہاں سے فوراً چل پڑے۔
تقریباً رات بھر کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے انہیں روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری مکان مالکن بھی وہیں موجود تھی۔ میں ان دونوں کو کچھ دیر اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں واپس لوٹی تو میری ساس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بڑی مشکلوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں مجھ سے اپنی بیٹی کے سامنے ان کے راز کو افشا نہ کرنے کا وعدہ لینے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب ان کے آخری وقت میں ان کے بیٹے پر یہ راز کھلے کہ اس کی ماں کوئی برا کام کرتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ اس طرح سے نہ روئیں، لیکن ان کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے شوہر کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک دفعہ پھر ان کی طبیعت بگڑی تھی۔ ڈاکٹر انہیں فوراً ہی ICU میں لے گئے، لیکن اس بار ان کی طبیعت نہ سنبھلی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے شوہر نے دبئی کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اپنے ملک میں ہی دوسری نوکری کر لی تھی۔ ان کو آج بھی نہیں معلوم کہ ان کی ماں کی موت کی اصلی وجہ کیا تھی۔ وہ بس یہی جانتے ہیں کہ ان کی ماں کو کینسر ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر نے نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لیا تھا، جو خوب ترقی کرنے لگا۔ آج ہم اپنے بڑے سے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنی ساس کے نام سے ہر مہینے صدقہ و خیرات کر دیا کرتی ہوں اور ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔